ابو ذر کے بیٹے کا انتقال ہوا نا تو ان کی زوجہ ہمیشہ قبر پہ بیٹھی رہا کرتی تھی. آپ نے دیکھا ہے نا ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا. اولاد کا امتحان بڑا سخت امتحان. جناب ابو ذر کی زوجہ دن رات روتی رہتی تھی، ایک ہی جملہ دہراتی ہیں، ذات میں تیرے بغیر جی نہیں سکوں گی. ایک دن جناب ابو ذر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، زوجہ کو بھی دفنایا. اب ایک دن خود جناب ابو ذر بیمار ہو گئے. بیٹی چھوٹی تھی، بیٹی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بابا اس بستی میں کوئی بھی نہیں ہے. کہا بیٹی میں آپ کو مدینے پہنچا دیتا ہوں، میرے ساتھ چلے. انگلی پکڑی، چلنے لگے. کچھ ہی دور چلے تھے، گر گئے، چل نہیں پائے کیونکہ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی. بیٹی نے کہا بابا میں آپ کا غسل و کفن نہیں کر پاؤں گی، بابا میں قبر نہیں کھود پاؤں گی. کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا. ابو ذر جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو کوفے کے بہترین مؤمنین آپ کا غسل و کفن کریں گے. بیٹی بس ایک بات یاد رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا بیٹی آپ اس راستے میں بیٹھ جائیے گا، اور جب کوئی قافلہ آئے نا تو قافلے والوں سے کہے گا اے قافلے والوں یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے. جناب ابو ذر ابھی رو ہی رہے تھے. بیٹی سے کہا بیٹی بس ایک اور کام کرنا، جب مدینے جانا نا تو لوگوں سے پوچھنا علی ابن ابی طالب کہاں ہے، مولا کے پاس چلی جانا، مولا یتیم پرور ہے. بیٹی مولا آپ کو پالیں گے، بس پھر وہی ضامن ہے. ابھی بیٹی دیکھ رہی تھی جناب ابو ذر کی آنکھیں بند ہو گئی. باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوا کرتی ہیں. بیٹی نے رونا شروع کیا، بہت روئی بہت روئی. اگر دیکھ سکے ویڈیو دیکھے گا. جناب ابو ذر کی بیٹی نے کپڑا لیا اور کپڑا کھولنے کے بعد جناب ابو ذر کے چہرے پہ رکھ دیا. جانتے ہیں کہ وہ کہیں دھوپ چہرے پہ نہ آتی رہے. ایک مرتبہ کپڑا رکھا اور اپنے آنسوں کو صاف کیا، روتی ہوئی اٹھی، اور ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے اس راستے میں بیٹھ گئے. رو رہی تھی بیٹھی ہوئی کہ ہائے میں یتیم ہو گئی تھی. اتنے میں دیکھا قافلہ آ رہا ہے. کہا قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. قافلہ رکا. پہلی جو ہستی باہر آئے تھے حضرت مالک اشتر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، حضرت مالک اشتر. دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول امیر المؤمنین کے اصحاب باہر آئے. کہا کس کا جنازہ پڑا ہے؟ کہا ابو ذر غفاری کا. سب بلند آواز سے رونے لگے، ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے اور کسی نے غسل و کفن نہیں دیا. سب آئے، آپس میں لڑائی ہونے لگی. ایک نے کہا مجھے غسل دینے دو، دوسرے نے کہا نہیں ہٹ جاؤ میں غسل دوں گا. کوئی کہتا ہے کفن مجھ سے دلوا دو، ایک نے کہا کپڑا میرے سے لے لو. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سارے رو رہے ہیں، ارے صحابی رسول کو میں غسل دوں گا، صحابی رسول کو میں کفن دوں گا، ارے صحابی رسول کو میرا کپڑا کفن میں دے دو. آخر میں فیصلہ ہوا مالک اشتر سے کپڑا خرید لو. سارے کے سارے حصہ ڈالتے ہیں. دفنایا. کہا بیٹی ہمارے ساتھ مدینے چلو. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیے گا، اس بچی کو ہٹا دو اور ایک اور بچی کو وہاں بٹھا دو. وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں صحابی رسول کا نہیں نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. وہ بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ، کوئی دفنانے والا نہیں. مولا کا جنازہ پڑا رہا. 3 دن تک کوئی دفنانے نہیں آیا. سویم کے 2 جملے سن لیجیے گا. بس پہ جب تیسرا دن آیا نا، بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلے. جیسے گھر سے باہر نکلے تو ایک مرتبہ ساری خواتین نے جملہ سنا. کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے بیٹے کو غسل نہیں دیا. ہائے میرا اللہ تیرا جنازہ دھوپ میں پڑا. بنی اسد کی خواتین نے پانی نہیں بھرا، گھر چلے گئے. ایک مرتبہ گھر جانے کے بعد کہا ہے بنی اسد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے. بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے بہت ڈر لگتا ہے. اس نے کہا کہ حسین کو اگر کوئی دفنائے گا میں سزا دوں گا. خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دے دو، ہم حسین کو دفنا دیتے ہیں. مولا آپ کتنے غریب ہیں. خواتین آپ پہ غیرت کھا رہی ہے. خواتین کہتی ہے ہم حسین کو دفنا دیں گے، ہمیں اجازت دو.
مردوں نے کہا نہیں تم رک جاؤ ہم جاتے ہیں. جیسے ہی سارے مرد آئے دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے. یہ نہیں پتا تھا کون سا باپ کا لاشا ہے کون سا بیٹے کا لاشا ہے. بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا, میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو سب آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیں. ایک مرتبہ وہ سارے متحیر و پریشان کھڑے تھے, کون سا لاشا کس کا ہے, کیسے دفنائیں, کہاں دفنائیں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے. جوان سارے لاشوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا, رو رو کے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھوپھیوں کی چادریں چھینی گئی, بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے, بابا سکینہ کی بالیاں چھینی گئیں, بابا میرے گلے میں توق پہنایا گیا, بابا مجھے زنجیریں پہنائی گئی, بابا میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی, بابا میری پھوپھیاں جب کوفے کے بازار پہنچی لوگوں نے پھوپھیوں کو پتھر مارے, وہ فوجی میری پھوپھیوں کو تازیانے مارتے تھے. مولا نے ایک مرتبہ بیان شروع کیے, بنی اسد کے سارے مرد دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے. کہا قیدی آپ کون ہے؟ کہا میں ایک ایک لاشے کا نام بتاتا جاتا ہوں, دفناتے جاؤ, اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا. مولا نے اشارہ کیا کہ یہ لاشا حبیب کا ہے. بنی اسد نے کہا قیدی یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے, اگر آپ اجازت دیں ہم انہیں الگ دفنا دیں. کہا اجازت ہے. انہوں نے الگ سے سامنے دفنایا. ایک مرتبہ کہا قیدی ایک لاشا ملا ہے, اس کا بھی سر نہیں. مولا نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے, کہ اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا, میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا چھوٹا سا لاشا لے کے, کہ قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے. مولا سجاد نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے, کہ یہ لاشا مجھے دے دو. اتنے میں سارے لاشے بلاتے رہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے, کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, اس لاشے کا نہ سر ہے نہ بازو ہے, اس لاشے پہ اتنے گرد مارے گئے ہیں کہ اس لاشے کے سارے اعضاء ٹوٹ چکے ہیں. قیدی جب ہم وہ لاشا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے. قیدی وہ لاشا اٹھایا نہیں جا رہا. مولا سجاد رونے لگے گا وہ لاشا وہیں دفنا دو, وہ لاشا میرے چچا عباس کا لاشا. اجرکم اللہ کا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے. بس بھائی میں تمام کر دیتا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا مجھے بنی اسد کے لوگوں مجھے چٹائی لا دو. انہوں نے چٹائی لا کے دی. مولا نے چٹائی بچھائی, ایک لاشا رکھا. کہا بنی اسد کے مردوں ذرا دور چلے جاؤ. کہا مولا کیوں دور چلے جائیں؟ کہا امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے. کہ بنی اسد کے مردوں دور چلے جاؤ. کہا آپ نے چٹائی کیوں منگوائی؟ کہا کیونکہ میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے, میں اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کروں گا. مولا سجاد نے اعضاء کو جمع کر کے چٹائی پہ رکھا. آخری جملے سن لیجیے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جب سارے اعضاء کو جمع کیا مولا سجاد نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. کہا یا جدہ یا رسول اللہ, اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے, میں لاشا دفنانا چاہتا ہوں. پھر نجف کا رخ کیا. کہا اے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا. کہا اے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ مولا سجاد قبر میں اترے, کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا, قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے. ایک مرتبہ لاشا اٹھایا. مولا سجاد نے کہا مجھے لاشا دے دیجئے. جیسے ہی مولا سجاد لاشا لینے لگے ایک بی بی پاس کھڑی تھی. کہا سجاد لاشا آرام سے لینا, میرا لال بڑا زخموں سے چور چور ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بس دو دعا کے جملے میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے. پروردگار واسطہ اس امام کا جو بڑی تعظیم سے اپنے بابا کو دفنا رہے تھے. زیارت کے ناحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الابدان دفن بلا اکفان. سلام ان جسموں پہ جنہیں بغیر کفن کے دفنایا گیا. پھر مولا کہتے ہیں شہداء کے لیے کفن نہیں، وہاں پہ ویسے بھی کفن نہیں تھا. پتہ نہیں میں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. مولا پھر کہتے ہیں سلام ہو میرا ان لاشوں پہ جو دھوپ میں پڑے رہے. پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان سروں پہ جو نیزوں پہ بلند تھے. مولا سجاد نے ایک مرتبہ دفنایا، اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر سید الشہداء پہ ایک جملہ لکھا کہ ہذا قبر ابی عبداللہ الحسین. یہ ابا عبداللہ الحسین کی قبر ہے. الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا، جنہیں غربت کے عالم میں مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. مولا نے یہ جملہ قبر پہ لکھا اور ایک مرتبہ اٹھے کوفے کی جانب چل پڑے. بنی اسد نے آواز دے کے کہا اے قیدی، آئے بھی خاموشی سے تھے، جا بھی آپ خاموشی سے رہے ہیں، بس اتنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے. مولا سجاد نے رو کے کہا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں. کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ قید خانے میں میری پھوپھیاں میری بہنیں قید ہیں، میں بہنوں کے پاس جا رہا ہوں، پھوپھیوں کے پاس. پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا نہ جانے لوگ تیرے حسین سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے. پروردگارا تجھے تیرے حسین کا واسطہ، کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بچے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی ابھی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ایک سوال کروں آپ سے، بیماروں سے بستر تو نہیں چھینے جاتے؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار امام کا واسطہ جن کا بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.